بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تمہارے سامنے خبر پڑھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سچی خبر ان لوگوں کے لیے پڑھتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں ایمان والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہی ان واقعات سے حاصل ہونے والی نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ نیز یاد رہے کہ اس صورت سے پہلے 19 صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہو چکا ہے، اور اس صورت کے بعد مزید 17 صورتوں میں آپ علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ اتنی کثرت سے آپ کا واقعہ ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خاص دلیل تھی، کیونکہ آپ بغیر پڑھے اور تاریخ دانوں کے پاس بیٹے بغیر ایسے سچے واقعات بیان کر رہے تھے، اور یہ وحی کے بغیر ممکن نہیں۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ عرب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات خاص و عام میں بہت مشہور تھی، اور ان واقعات میں بنی اسرائیل نے بہت سی غلط باتیں ملا دی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف طریقوں سے بیان کیے تاکہ اس کے غلط اور صحیح پہلو ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائے۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے زمین میں تکبر کیا تھا، یعنی مصر کے سرزمین میں فرعون کا غلبہ تھا، اور وہ ظلم و تکبر میں انتہا کو پہنچ گیا تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنی عبیدیت اور بندہ ہونا بھی بلا دیا تھا۔ فرعون نے مصر میں رہنے والے لوگوں کے مختلف گروہ بنا دیے تھے، اور ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا تاکہ وہ کسی ایک بات پر جمع نہ ہو سکے، اور اس نے ان گروہوں میں سے بنی اسرائیل کو کمزور اور اپنا خادم بنا کر رکھا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ اس کا سلوک یہ تھا کہ وہ ان کے ہاں پیدا ہونے والے بیٹوں کو ذبح کر دیتا، اور ان کی لڑکیوں کو خدمتگاری کے لیے زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بیٹوں کو ذبح کرنے کا سبب یہ تھا کہ کاہنوں نے اس سے یہ کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کے زوال کا باعث ہوگا، اس لیے وہ ایسا کرتا تھا، اور یہ اس کی حماقت تھی، کیونکہ اگر وہ اپنے خیال میں کاہنوں کو سچا سمجھتا تھا تو یہ بات ہونی ہی تھی، لڑکوں کو قتل کر دینے سے کوئی نتیجہ نہ ملتا، اور اگر وہ انہیں سچا نہیں جانتا تھا تو یہ اس کے نزدیک ایک لغو بات تھی، اور لغو بات کا لحاظ کرنا اور بیٹوں کو قتل کرنا کسی طرح درست نہ تھا۔ بے شک وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر کے فساد کرنے والوں میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کی سختی سے نجات دے کر ان پر احسان فرمائے اور انہیں پیشوا بنائے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی راہ بتائے اور لوگ نیکی میں ان کی اقتداء کرے، اور اللہ تعالیٰ وہ تمام املاک و اموال ان کمزور بنی اسرائیل کو دے دے جو فرعون اور اس کی قوم کی ملکیت میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر اور شام کی سرزمین میں اقتدار دی، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دے جس کا انہیں بنی اسرائیل کی طرف سے خطرہ تھا، اور اس سے بچنے کی وہ بھرپور کوشش کر رہے تھے، یعنی بنی اسرائیل کے ایک فرزند کے ہاتھ سے ان کی سلطنت کا زوال ہونا اور ان لوگوں کا ہلاک ہو جانا۔ یاد رہے کہ آیات نمبر 5 میں وراثت سے مراد شرعی میراث نہیں، کیونکہ مومن کافر کا وارث نہیں ہوتا، بلکہ یہاں وراثت کے وسیع مفہوم میں سے ایک معنی مراد ہے، یعنی موت کے بعد اس کی سلطنت کا وارث ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یحنزا ہے، اور آپ لوا بن یعقوب کی نسل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب یا فرشتے کے ذریعے یا ان کے دل میں یہ بات ڈال کر الہام فرمایا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاؤ، پھر جب تجھے اس پر خوف ہو کہ ہمسائے واقف ہو گئے ہیں، وہ شکایت کرے گے، اور فرعون اس فرزند ارجمند کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائے گا، تو بے خوف اور خطرہ سے
مصر کے دریا نیل میں ڈال دے، اور اس کے غرق ہو جانے اور ہلاک ہو جانے کا اندیشہ اور اس کے جدائی کا غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائے گے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہے۔ اس عرصے میں نہ آپ علیہ السلام روتے تھے، نہ ان کی گود میں کوئی حرکت کرتے تھے، اور نہ آپ کی بہن کے سوا اور کسی کو آپ علیہ السلام کی ولادت کی اطلاع تھی۔ اور جب آپ کو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر، جو خاص طور پر اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، رات کے وقت دریا نیل میں بہا دیا، تو اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا۔ یعنی جس رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو دریا میں ڈالا، اس کی صبح کو فرعون کے گھر والوں نے آپ علیہ السلام کے صندوق کو دریا نیل سے اپنے محل میں آنے والی نہر سے اٹھا لیا اور اس صندوق کو فرعون کے سامنے رکھا۔ جب اسے کھولا گیا تو اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام برآمد ہوئے، جو اپنے انگوٹھی سے دودھ چوس رہے تھے۔ فرعون کے گھر والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا۔ اٹھانے کا مقصد یہ نہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث بنے، لیکن ان اٹھانے کا انجام اور نتیجہ یہ بنا۔ فرعون، اس کا وزیر حامان اور ان کے لشکر نافرمان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ انہیں ہلاک کرنے والے دشمن کی انہی سے پرورش کرائی۔ جب فرعون نے اپنے قوم کے لوگوں کی طرف سے ورغلائے جانے کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لے، کیونکہ یہ اسی قابل ہیں۔ فرعون کی بیوی آسیہ بہت نیک خاتون تھی، انبیاء کرام علیہ السلام کی نسل سے تھی، غریبوں اور مسکینوں پر رحم و کرم کرتی تھی۔ انہوں نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ سال بھر سے زیادہ عمر کا معلوم ہوتا ہے، اور تو نے اس سال کے اندر پیدا ہونے والے بچوں کے قتل کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ معلوم نہیں یہ بچہ دریا میں کس سرزمین سے یہاں آیا ہے، اور تجھے جس بچے سے اندیشہ ہے وہ اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے، لہٰذا تم اسے قتل نہ کرو۔ آسیہ کی یہ بات ان لوگوں نے مان لی، حالانکہ وہ اس انجام سے بے خبر تھے جو ان کا ہونے والا تھا۔